بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں بھی ال آ رہا ہے، ال مطلب تمام، ایک بھی ایسی نہیں جو اس میں شامل نہ ہو، تمام۔ حمد ہم جانتے ہیں، حمد مطلب حمد و ثنا، تعریف کرنا۔ حمد کے دو میننگ ہیں، ایک ہے تعریف کرنا۔ آپ ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ کو صرف ایک ہی شبد ایک ہی ملے گا، یا تو تعریف ملے گا یا کہیں کہیں شکر مل سکتا ہے، میکسیمم جگہ تعریف ہی ملتا ہے۔ ہم اردو میں بھی حمد کو تعریف سے ہی سمجھتے ہیں، لیکن حمد کے دونوں مطلب ہیں، تعریف کرنا اور شکر کرنا۔ تو عربی کو جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کسی بھی ٹرانسلیشن کے بھروسے رہیں گے تو آپ کو پورے اس چیز کا بینیفٹ نہیں پہنچ پائے گا جو آپ کو قرآن سے ملنا چاہیے۔ قرآن کا پہلا لفظ ہے، پہلے لفظ میں بھی آپ سوچیے، اگر آپ کو عربی نہیں آ رہی ہے تو آپ کمپلیٹ صرف ٹرانسلیشن، چاہے وہ ہندی ہو، اردو ہو، انگلش ہو، کسی بھی ٹرانسلیشن کے پہ ڈیپینڈ ہو کر آپ قرآن کے اصلی مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو کم سے کم بیسک عربی تھوڑی بہت تو آنی ہی چاہیے کہ آپ ان چیزوں کا میننگ سمجھ سکیں۔ تو پہلا ہی لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ عربی کو جاننا کتنا ضروری ہے۔ ہم بڑے بڑے کورس کر رہے ہیں، ہم MBA کر رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، اور بڑے سے بڑے مشکل کام کر رہے ہیں، ڈاکٹری کر رہے ہیں، 4 سال 5 سال لگا رہے ہیں، اور بینک کی کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں، سرکاری نوکریوں کی تیاری کر رہے ہیں، انگلش سیکھ رہے ہیں، تمام دنیاوی ساری مشکل کام کر رہے ہیں۔ کیا ہم عربی نہیں سیکھ سکتے تھوڑی سی؟ یقین مانیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کرا اور اسے آسان بنایا ہے ذکر کے لیے۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو اسے آسان بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ یقین مانیے میں آپ کو خود پرسنلی گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ قرآن آسان ہے۔ بہت کم ٹائم میں نے کافی عربی اس میں سیکھی ہے، بنا کسی ٹیچر کے۔ یہاں پر اس جگہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں کوئی ٹیچر اویلیبل نہیں ہے، صرف انٹرنیٹ کے تھرو۔ انٹرنیٹ کے اچھے استعمال بھی کیے جا سکتے ہیں، اس سے ہم تھوڑی سی عربی سیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کو شکر کرنا ہے۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی توفیق دی۔ ہم صدقہ کرتے ہیں، الحمدللہ۔ ہر کام میں الحمدللہ۔ ہم بائک سے جاتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بائک دی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کار کی فیسلٹی دی ہے۔ الحمدللہ ہم ٹھنڈے موسم میں رہتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا انتظام کرایا۔ ہر چیز میں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، اپنی زبان پہ ذکر کو لے آؤ۔ ایک حدیث ہے، مجھے حدیث نمبر یاد نہیں ہے، لیکن کسی نے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے میں ہر وقت فائدہ پہنچ سکے، مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے، ایسا کون سا عمل میں ہر وقت کر سکتا ہوں؟ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ یہ سب سے بہترین عمل بتایا ہے تاکہ ہر وقت انسان گناہوں سے بچ سکے۔ ایگزامپل کے تھرو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچئے کہ آپ اور دوسری کوئی عبادت کر رہے ہیں، آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تو قرآن گھر میں بیٹھ کے 1 گھنٹے 2 گھنٹے پڑھیں گے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دن میں کچھ ٹائم نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں تو آپ نے کچھ ٹائم تک کرا، روزہ کر رہے ہیں تو آپ نے اتنے گھنٹے کا روزہ رکھا۔ لیکن اگر آپ کی زبان پر اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد ہے، تو آپ ہر وقت نیکی کما رہے ہیں، آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے گی۔ آپ مارکیٹ میں نکلے، آپ اللہ کی تسبیح کرتے جا رہے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کرتے جا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے جا رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو قرآن حفظ ہے، نہیں تو الم تر کیف سے جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ آپ پڑھتے جا رہے ہیں، اور آپ کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، قرآن کا ذکر ہے، تو آپ گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ آپ جیسے ہی پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھتے جا رہے ہیں، بسم اللہ، الحمدللہ، 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 اور مارکیٹ میں چلتے چلتے آپ چل بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اچانک سے کوئی کار آپ کے بغل سے نکلی، بہترین کار جو آپ کو پسند ہے، کوئی بائک آپ کی بہترین چیز، آپ کو کوئی بھی وہ چیز جو آپ کو پسند ہے آپ کے بغل سے نکلی، اور آپ کی نگاہیں ایک دم سیدھا ایسے گھوم گئی، دنیا میں آپ کھو گئے، گناہوں کی طرف آپ کھو گئے۔ تو اگر آپ اللہ کا ذکر آپ کی زبان پہ نہیں ہے تو آپ اس کی طرف گھومتے چلے جائیں گے، اور شیطان آپ کو بہکا کے وہاں لے جائے گا، جو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن اگر آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے تو جلد ہی، ویری سون، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں آپ کو یاد آ جائے گا کہ میں تو ایک طرف تو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، دوسری طرف میں ایسا کام کر رہا ہوں جو مجھے اللہ کے ذکر سے دور کر رہا ہے، تو وہ ایک دم سے آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ کرے گا، اور آپ
ایک دم سے صحیح راستے پہ واپس آئیں گے. تو گناہوں سے بچائے گا آپ کو ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر. خیر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. للہ جو اللہ، یہ دو ورڈ سے مل کے بنا ہے، للہ اللہ کے لیے. لی مطلب لیے الحمدللہ تمام تعریفیں اور تمام شکر صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. کیوں ہے؟ کیا بے وجہ ہے؟ نہیں، اس لیے ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے. رب کا مطلب ہے پالنے والا. تمام جہانوں کو، انسانوں کا جہان، پرندوں کا جہان، جانوروں کا جہان، سمندر میں مچھلیوں کا جہان، فرشتوں کا جہان، جنوں کا جہان، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، انسان کو نہیں پتہ، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ان سب کو پالنے والا صرف ایک اللہ ہی ہے. تو تمام تعریفیں اس لیے صرف اسی کے لیے ہے جس نے تمام چیزوں کو بنایا ہے. صرف بنایا نہیں، ہر وقت ان کی نگرانی کر رہا ہے، ہر وقت ان کو پال رہا ہے. کسی بھی وقت ایک سیکنڈ بھی ان سے غافل نہیں ہے، غائب نہیں، ایک سیکنڈ بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا. ایسا نہیں، ایک بھی سیکنڈ ایسا نہیں جاتا جب وہ ان کی جانکاری نہ رکھتا ہو، جب وہ اس کی انفارمیشن سے باہر نکل جائے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو ڈیفینیٹلی ایسا شخص، ایسی ذات جو تمام جہانوں کو پالنے والی ہے، اس کے لیے تمام تعریفیں ڈیفینیٹلی اسی کے لیے ہونی چاہیے. اب وہ رب ہے، وہ اللہ ہے. اور الرحمن الرحیم، وہ تمام سب سے زیادہ رحمان اور سب سے زیادہ رحیم ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کتنی رحمتیں ہم پہ کر رکھی ہیں، کتنا بڑا مہربان ہم پہ، کتنے فائدے ہمیں پہنچا رہا ہے، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ہم پر ڈیفینیٹلی. مالک یوم الدین، اور وہ اکیلا ہی ہے جو مالک ہے. مالک یعنی کہ بادشاہ ہونا، سمپل مالک جسے ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. مالک مطلب کسی بھی چیز کا کنٹرول رکھنے والا، پاور رکھنے والا، بادشاہ. تو وہ بادشاہ ہے، اس دن کا مالک ہے. کس دن کا؟ یوم الدین. یوم کا مطلب ہوتا ہے دن یا کوئی خاص پیریڈ. 24 گھنٹے کا دن بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم بولتے ہیں آج کل، اور ایک لمبا پیریڈ بھی ہو سکتا ہے، ایک وقفہ ہو سکتا ہے، لمبا پیریڈ بھی ہو سکتا ہے، ایک ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، ایک سال بھی ہو سکتا ہے، 1000 سال بھی ہو سکتا ہے، اور 50,000 سال بھی ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں الگ الگ جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ فرشتے اترتے ہیں زمین پر اس دن میں جس دن کی ویلیو اللہ کے یہاں 50,000 سال ہے. تو ایک دن کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے. یہ دن، یوم کا مطلب ہے دن، اور یوم کی جمع ہوتی ہے ایام. ایام مطلب بہت سارے دن. یہ آپ کو جاننے بہت ضروری ہیں. یوم نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو ایک عربی کی ڈکشنری، چھوٹی سی ڈکشنری جس میں کچھ میننگس ہیں، سنگولر، پلورل، مذکر، مؤنث کے ساتھ کس طریقے سے ان کا یوز کیا جائے، اور وہ سارے میکسیمم ورڈ جو قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیتیں کیا کہیں، سورج، چاند، ستارے، ان کو انسان کی آنکھ، ناک، دل، انسان، عورت، آدمی، شیطان، یہ سب چیزیں، اور اچھی خاصی ڈکشنری جس سے آپ کے آدھے سے زیادہ قرآن میں آنے والے ورڈ آپ میکسیمم اس میں سیکھ سکیں. ایسی چھوٹی سی ڈکشنری بھی آپ کو اگر چاہیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، نیچے ہمیں بتا سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے وہی اس دن کا مالک ہے. کس دن کا؟ جس دن بدلہ دیا جائے گا. الدین مطلب بدلے کا، دن. الدین مطلب بدلہ والا. وہ دن جس دن بدلہ دیا جائے گا. جس نے اچھے کام کرے ہوں گے اس کو اچھائی کا بدلہ ملے گا، جس نے خراب کام کرے ہوں گے اس کو خرابی کا بدلہ ضرور دیا جائے گا. ایسا کوئی گناہ نہیں، ایسے کوئی شر نہیں جو اس دن چھپ جائے. ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی بہتر اچھا عمل نہیں جو اس دن چھپ جائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ خیر بھی ہوگی، اگر ذرہ برابر بھی خیر ہوگی تو وہ اس دن دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر اس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا تو وہ اس دن وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. سورہ زلزلہ، سورہ نمبر 99 کی آخری 2 آیتیں یہ ہیں جس میں نے پڑھی ہیں ابھی. تو اس دن کا مالک ہے جس دن بدلہ دیا جائے گا. اس دن کسی کو اجازت نہیں ہوگی کچھ بھی بولنے کی سوائے اس پہ جس کو اللہ اجازت دے. یہ آیت الکرسی میں آتی ہے بات. تو اس دن کا مالک صرف وہی ہے، اور جو اس دن وہ چاہے گا وہی ہوگا، اور وہ اس کو برابر پورا بدلہ دے گا جس نے جو بھی کام کرا ہوگا، جزا اور سزا میں. تو ڈیفینیٹلی جو ایسا مالک ہے اس سے ہمیں بات کرنی چاہیے، اس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور اسی سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے. یہی بات اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں بتا رہا ہے، آیت نمبر 3 اور 4 میں، 4 اور 5 میں. ایّا مطلب ہوتا ہے ایّا، صرف. یہ مطلب اونلی، صرف. کا مطلب ہے تیری، ایک آدمی کے لیے کا.
इय्याका सिर्फ तेरी, अगर ये इय्युकुम होता तो होता सिर्फ तुम्हारी, तुम सब के लिए। इय्यु अय्युहा इय्युहा, तो उसकी और सेगे बन सकते हैं इसके, वो अब मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से बनते हैं, और आप जानना चाहते हैं तो लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इय्याका सिर्फ तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, अबदा इबादत वो इबादत करता है, आबिद इबादत करने वाला, नाबुदु हम इबादत करते हैं, और आबुदु मैं इबादत करता हूँ। जिस तरीके से नाउज़ु हम पनाह में आते हैं और आउज़ु मैं पनाह में आता हूँ, इसी तरीके से नाबुदु हम इबादत करते हैं और आबुदु मैं इबादत करता हूँ। यहाँ पे प्लूरल लिया गया है क्योंकि हम नमाज में खड़े होते हैं, जमात के साथ नमाज पढ़ी जाती है और सब इंसान अल्लाह ताला से एक साथ बात करते हैं, तो अक्सर वो प्लूरल मेजॉरिटी में होते हैं, टीम में होते हैं, तो प्लूरल की तरीके से इंसान की तरफ से ये रिक्वेस्ट, ये एप्लीकेशन लेटर अल्लाह ताला को भेजा जा रहा है, इय्याका नाबुदु सिर्फ हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका और सिर्फ, व मतलब और, इय्याका सेम वही वाला, और सिर्फ तुझसे ही या सिर्फ तेरी ही, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। जिस तरीके से यहाँ नाबुदु मतलब हम इबादत करते हैं और आबुदु मैं इबादत करता हूँ, इसी तरीके से यहाँ पे नस्तईन हम मदद चाहते हैं और अस्तईन मैं मदद चाहता हूँ। अगर यहाँ पे अस्तईन होता तो मैं मदद चाहता हूँ, नस्तईन है तो हम मदद चाहते हैं। तो इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि अगर नून से स्टार्टिंग हो रहा है तो बात प्लूरल की हो रही है, और अगर अलिफ से स्टार्टिंग हो रहा है, हमजा से स्टार्टिंग हो रहा है, तो बात सिंगुलर एक आदमी मेरी हो रही है। तो यहाँ पे हम आराम से देख रहे हैं कि नस्तईन यानी कि हम मदद चाहते हैं। यह इस्तईन जो है यह ताउन से बना है, मदद चाहना, किसी की मदद करना, उसका ये एक्स्ट्रा फॉर्म है। तो नस्तईन हम मदद चाहते हैं। डेफिनेट सी बात है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो उस दिन का मालिक है जिस दिन सबको जज़ा और सज़ा दी जाएगी, उसी की इबादत करनी चाहिए और इसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। तो हम इंसान अल्लाह ताला से एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम नमाज में खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं, और किसी से हम इबादत करते ही नहीं और किसी से मदद हम चाह ही नहीं सकते, क्योंकि तेरे अलावा कोई और है नहीं जो मदद कर सके। सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं, और तुझसे मदद ना चाहें तो किससे मदद चाहें? तेरी इबादत ना करें तो किसकी इबादत करें? किससे हम राब्ता कायम करें? और कोई हमारे पास नहीं है। तो ये इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन इंसान के लिए क्या होगा कि सीधे वो अपने रब से बात कर रहा है, जिसने सारी दुनिया को, सारे इंसानों को, सारी कायनात को, सारे सूरज, चांद, ज़मीन, सितारों को बनाया है। इंसान उससे डायरेक्ट कनेक्शन है, बात कर सकता है, उसे किसी बीच में तीसरे मीडिएटर की, किसी कब्र पे जाने की, किसी मज़ार पे जाने की, किसी तीसरे राब्ते से कायम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ पे चढ़ावा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी शिर्क ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के वसीले से मांगने की ज़रूरत नहीं है। सीधे अल्लाह ताला कह रहा है कि सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। पहली सूरह कुरान की पहले खोलते ही, फातिहा खोलने वाली खोलते ही सबसे पहली बात ये बताई गई है कि सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं मांग करते, और तेरे अलावा किसी से मदद चाह नहीं सकते, हम कोई मदद करने वाला नहीं है। तो ये हमें शिर्क से बचा रहा है। हम किसी तरफ क्यों जाएं? हमें ज़रूरत क्या है किसी तरफ जाने की, जब वो जो हम पालने वाला है, जो हमारा बनाने वाला है, वो हमसे सीधे बात करना चाहता है, हमसे कहता है कि 5 बार नमाज के लिए मेरे सामने आओ, मेरे से बात करो। हमें ज़रूरत क्या है किसी और से कि आगे बात करने की? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सोचिए अगर हम इतनी फीलिंग के साथ इस नमाज को पढ़ने लगे तो हमारी नमाज कितनी सुधर जाएगी। हमारी नमाज में कहाँ इस बात की गुंजाइश रह जाएगी कि कोई शैतान आके हमें बहका दे, हम किसी और ख्याल में चले जाएं, हम कुछ और सोचने लग जाएं। ऐसा कैसे हो जाएगा? हम इतनी फीलिंग के साथ, इतनी मीनिंग के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शैतान हमें बरगला दे, बहका दे कि मेरी दूसरी रकात चल रही है, कि तीसरी चल रही है, कि पहली चल रही है। हो ही नहीं सकता। अगर आप नमाज में भूलते हैं कि मेरी कौन सी रकात चल रही है, आपका ध्यान है वो इधर उधर डाइवर्ट होता है। तो आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए और अरबी सीखनी चाहिए, कुरान की आयतें हिफ्ज़ करनी चाहिए और उनमें दिल लगाना चाहिए, मीनिंग पता होने चाहिए उनके। ऐसा हो ही नहीं सकता शैतान आपका जो दुश्मन है वो आप तक पहुंच जाए। आपने सिक्योरिटी पूरी करी होनी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी लेके चलो, शैतान आप तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकता। हम सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं, किसी और बीच में किसी तीसरे वसीले पर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं।